آج ہم بحث کو آگے چلاتے ہیں شرک فی الصفات کے حوالے سے۔ اچھا، شرک فی الصفات کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں کافی کچھ جو ہے نا وہ نرمی پائی جاتی ہے، اور اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی شرک فی الذات کے حوالے سے وہاں جو ان کے علماء ہیں وہ تو محتاط ہیں، جیسے احمد رضا خان صاحب عام طور پہ سوالات کو اوائڈ کر دیں گے یا کچھ تعویلات وغیرہ کر کے بات کو سیدھے رستے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ کہیں کہیں وہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ غلطی لگی ہے اور بہت بڑی غلطی لگی ہے، اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ لیکن شرک فی الصفات میں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تعویل کرنے پہ بھی آمادہ نہیں ہے اور ایک سوچا سمجھا عقیدہ ہے، اور وہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو عام بریلوی حضرات میں ہم نے کہا تھا کہ شرک فی الذات بہت مل جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احمد رضا خان صاحب کو، اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا، اسٹڈی نہیں کیا۔ لیکن یہ ہے کہ شرک فی الصفات جو ہے نا یہ عام بریلوی حضرات میں بھی آپ کو ملے گا، اور احمد رضا خان صاحب کے ہاں بھی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق، بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ سے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسلک ہے، دیوبند اسکول آف تھاٹ، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ بھی ایسی بہت سی چیزوں کو شرک فی الصفات میں لے کے آتے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال آج ہم شرک فی الصفات پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا اختلاف ہوا، جیسے ہم نے شرک فی الذات کے حوالے سے بحث کی تھی کہ اس میں کیا اختلاف ہوا۔ پھر ہم آگے چلیں گے، ابھی ہماری اصل بحث رہتی ہے وہ ہے قرآن میں جو شرک ہے، قرآن نے شرک کا کیا تصور دیا، وہ اصل میں ہمارا جو ہے وہ مرکزی نقطہ ہوگا اس سارے شرک کی جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں ان کا۔ کچھ تھوڑی بہت باتیں ساتھ ساتھ آتی جائیں گی قرآن کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی۔ اچھا، یہ آپ کو ہم ایک سلائیڈ دکھاتے ہیں۔ سلائیڈ میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹری چارٹ بنا دیتے ہیں، اس سے ذرا چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں آسانی سے بیٹھ جاتی ہیں، ایک نقشہ سا بن جاتا ہے، چیزوں کو گرپ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اچھا، شرک فی الذات سے ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ آ گئے، شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کے حوالے سے دیکھیں نیچے جو ہے وہ 4 باتیں میں نے کی ہیں: قدیم، ذاتی، لامحدود، غیر فانی۔ قدیم کے مقابلے میں حادث، ذاتی کے مقابلے میں عطائی، لامحدود کے مقابلے میں محدود، غیر فانی کے مقابلے میں فانی۔ یہ کیوں لکھا ہے؟ دیکھیں شرک فی الذات میں بھی ہم نے یہ بحث یہاں سے شروع کی تھی کہ دیکھیں شرک فی الذات کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اتفاق ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر شرک فی الذات کی صورتیں ایسی ہیں جن میں کنسنسس ہو گیا امت کا۔ کچھ تھوڑی بہت صورتوں میں اختلاف ہوا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو شرک فی الذات میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ایسے شرک میں مبتلا ہیں کہ جو دار اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان دائمی طور پہ جہنم میں چلا جاتا ہے، یا اس کو دائمی طور پہ جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اب نیکسٹ معاملہ آ گیا شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات میں بھی اختلاف ہوا۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک فی الصفات ہے، جیسے وہاں پہ شرک فی الذات میں تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ یار شرک فی الذات ہے۔ یہاں پہ بھی شرک فی الصفات میں بھی کچھ چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا، اتفاق ہو گیا، تمام مسالک کا، تمام مکاتب فکر کا، لیکن کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا۔ اس میں اگر اختلاف کو ہم سمرائز کریں تو بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو صفات اللہ کے لیے ہم مانتے ہیں تو اس میں ہم 4 چیزیں جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے لیے مانتے ہیں، اور وہی صفات جب ہم رسولوں کے لیے یا اولیاء کے لیے مانتے ہیں تو اس میں ہم 4 اور چیزیں جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ شرک فی الصفات کے حوالے سے بریلوی حضرات نے جو اپنا مقدمہ کھڑا کیا ہے وہ ان 4 چیزوں کے اوپر کھڑا کیا کہ اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو پھر شرک فی الصفات بنتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں، میں سلائیڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں۔ قدیم سے مراد یہ ہے کہ ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات۔ جو بندے کی صفات ہیں وہ حادث ہیں۔ حادث سے مراد ایکسیڈنٹل ہیں، مطلب اللہ کی صفات فار ایور ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، ابد تک رہیں گی۔ اور جو بندے کی صفات ہیں وہ ایک خاص وقت میں، ٹائم میں
مطلب ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی کریشن ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ کی صفات قدیم ہیں، بندے کی صفات حادث ہیں، یعنی یہ خاص وقت میں پیدا ہوئی ہیں، اور اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں. دوسرا کہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، بندے کی صفات کیا ہیں؟ عطائی ہیں. تیسرا کہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان میں انفینٹی ہے، اور بندے کی صفات کیا ہیں؟ محدود ہیں. چوتھا، اللہ کی صفات غیر فانی ہیں، یعنی کبھی فنا نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور بندے کی صفات کیا ہیں؟ فانی ہیں، یعنی بندہ ختم تو اس کی صفات بھی ختم. تو بریلوی حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں آپ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، بندے کی حادث ہیں، اور اللہ کی صفات جو ہے وہ غیر فانی ہیں، بندے کی فانی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی صفات لامحدود ہیں، بندے کی محدود ہیں، اور اللہ کی صفات ذاتی ہیں، بندے کی عطائی ہیں، تو پھر جس قسم کی بھی آپ صفت مان لیں، جس طرح سے بھی مان لیں، تو شرک نہیں ہوتا. یہ بریلوی حضرات کا مقدمہ ہے. دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اور ان چاروں چیزوں کا آپ فرق بھی کر رہے ہو، خالق میں اور بندے میں، اللہ میں اور بندے میں، ان چاروں اعتبارات سے فرق بھی کر رہے ہیں، تو پھر بھی شرک ہو جاتا ہے.